فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں مشتبہ سمجھا کہ یہ تو کوئی مشکوک معاملہ ہے، لگتا ہے اچھے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ جو مہمان پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے اور مہمانی قبول کرنے سے انکار کر دے، پھر وہ اچھے ارادے سے تو نہیں آیا ہوتا. تو یہی شک ان کو بھی پڑا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، کچھ کھا نہیں رہے. تو یہ صورتحال دیکھ کر کہنے لگے، یعنی وہ کہنے لگے فرشتے، ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ایک مشن پر آئے ہیں اور راستے میں تمہیں بھی خوشخبری دینے کے لیے. اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی، یعنی وہ بھی مہمانداری میں شوہر کی مدد کر رہی تھی، ہنس دی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. یعنی وہ ٹینشن ختم ہوئی کیونکہ برے ارادے سے نہیں آئے، تو جب انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم کہیں اور جانے والے ہیں تو وہ ریلیکس ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی انہیں بچے کی خوشخبری دی. حضرت سارہ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بعض روایات میں 80 یا 90 سال بتائی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال، یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، کچھ لوگ انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر بھی کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے. ابھی آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ہماری ایک بہن کی والدہ ہیں، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اور وہ مغرب کی نماز کل انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، اور ہم جوان لوگ بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس کو وہ دے، اور یہ توفیق مانگا کرے، رو کے مانگا کرے. ہم رو کے صرف دنیا مانگتے ہیں، ہم رو کے اچھی عبادت کی توفیق مانگا کرے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، چونکہ راتیں چھوٹی، دن لمبے، کام زیادہ، وقت کم، تو برکت کی دعا مانگے اور توفیق مانگے کہ یا اللہ سارا قیام کروانا، کچھ نہ چھوٹے، اور یکسوئی سے ہو اور خشوع سے ہو. اس طرح کی دعائیں مانگا کریں. اللہ روزوں کا پتہ ہی نہ چلے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ میرا رابطہ ہو، زیادہ زیادہ صدقے کی توفیق دینا. یعنی جتنی بھی نیکیاں آپ سوچ سکتے ہیں وہ صرف سوچ کے نہ رہ جائے کہ پلاننگ میں نے کر لی ہے، ٹک کر لیا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی نہیں. توفیق مانگے. آپ جتنی چاہے پلاننگ کریں، جب تک اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو کام ہوتے نہیں ہیں، اور پھر آپ بعد میں گلٹ کا شکار ہوتے ہیں، شاید میں نے ان ریئلسٹک گول سیٹ کر لیے تھے. نہیں، ان ریئلسٹک نہیں ہوتے. بعض لوگ انہی گولز کو اچیو بھی کر جاتے ہیں، اکمپلش کر جاتے ہیں. تو یہ سینس آف اچیومنٹ جو ہوتی ہے نا، یہ پھر انسان کو آگے بڑھاتی. تو اللہ سے توفیق مانگے، کام کریں، اس سے اور حوصلہ بڑھے گا، نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہمت نہ ہاریں. ایسے لوگوں کی باتوں پہ کوئی دھیان نہ دیں جو اپنے مسئلے مسائل بتاتے رہیں کہ عبادت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. سنی انسنی کر دیں، کیونکہ انسان دوسروں کی باتوں سے، پروپیگنڈے سے متاثر بھی ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو اپنی مثال بنائیں جو آپ سے آگے ہیں عبادات میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اور ہمت بھی دے دیتا ہے. ایک بوڑھی عورت بچہ پیدا کرے، یہ ہمت کی بات ہے نا. اس زمانے میں تو کوئی سی سیکشن بھی نہیں ہوتے تھے، نیچرل برتھ تھی. وہ بولی اے ہے کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بوڑھیا ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. ان ھذا لشیء عجیب. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو، اس پہ حیرت زدہ ہو. اے اہل بیت نبوت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. اللہ اکبر، کس درجے کی خیر خواہی تھی اور کیسا غم تھا لوگوں کا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں. بیک وقت دو طرح کی خبریں ہیں، ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے. ابراہیم علیہ السلام اچھی خبر کو اچھے طریقے سے قبول کر کے پھر دوسری بات کی فکر کرنے لگتے ہیں. ہم ہوں ایسے موقع پر تو کیا کریں، لوگ جائیں جہنم میں، ہمیں تو اس وقت اپنی پارٹی کرنی چاہیے، بہت بڑی خوشی کی خبر ملی ہے. نہیں، انسانوں کے اوپر آنے والی تکلیف کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہے ہیں. یجادلنا فی قوم لوط. جھگڑا کیا تھا؟ اللہ نہیں، عذاب نہیں دینا، ان کو اور مہلت دے، ان کو ہدایت دے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے، ہر چیز میں اللہ کی طرف پلٹتے تھے. کیسی خیر خواہی. ایسے لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے. وہ اپنے مخالفین کے لیے
منکرین کے لیے بد دعائیں نہیں کرتے، وہ ان کے لیے آخری وقت تک خیر ہی چاہتے ہیں. تو حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا اور دوسرے کے قصور پہ اس کو پکڑتا نہیں. اگر کسی سے غلطی ہو تو ہم اس کو ایک دفعہ تو کال کر کے بتانا ہی چاہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، پیچھے ہی پڑ جاتے اور پھر دلیلیں مانگتے ہیں، دلیل دیں، ان کو بتائیں تاکہ یہ اپنی غلطی سے باز آئیں. بہت دفعہ صرف آپ کا اچھا رویہ دوسرے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو بہت مضبوط دلیل سے آپ نہیں سوچوا سکتے دوسرے کو. تو حلیم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو وہ اس سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، جلدی بدلہ نہیں لیتا. اور اواہ کا مطلب ہے ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اٹھتے بیٹھتے آہیں بھرنا، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، اللہ سے خاص تعلق رکھنا. اور منیب کہتے ہیں پلٹنے والا، تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. کیا خوبیاں ہیں. فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا، اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا. پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا. لوط علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے، فرشتے ایسے ہی نہیں آتے. اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے ہاں آ گئے، کیونکہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں تھے جن سے وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے. وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے انہیں کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان سے اپنی خواہش پوری کر لو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام کی مہمانداری اور طرح تھی اور لوط علیہ السلام کی اور طرح. تو مہمانی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مہمان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا جائے، اسے پریشانی سے بچایا جائے. کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں؟ الیس منکم رجل الرشید، یعنی کوئی ایسا انسان نہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، میرا مددگار بنے اس میں. یاد رکھیے ان کی قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی نہیں، صرف 2 بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ جو مومن تھی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خیر خواہی اور تڑپ تڑپ کے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی بات تھرو نہیں ہوتی، لوگ مانتے نہیں اس کو، اور آپ سوچتے ہیں شاید میرے ہی اندر کوئی غلطی ہے. نہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات میں اندھے ہوتے ہیں. اس قوم کا یہی حال تھا. جن لوگوں کو خواہشات کی محبت اندھا کر دے وہ ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. ان کو صرف اپنی خواہش نفس پوری کرنے سے مطلب ہوتا ہے، وہ حلال سے ہو، وہ حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں دین کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے. وہ کہنے لگے تم تو یہ جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، یعنی عورتوں کی طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو صرف مردوں سے ہی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ عمل قوم لوط جو تھا یہ اس قوم کی تباہی کا باعث بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ ان کے اندر بھی یہ خرابی نہ آ جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر تو لوگ علل اعلان اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حیا بھی نہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جینز میں ہے. قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا. فرشتے کہنے لگے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بے فکر ہو جاؤ. کچھ حصہ رات گزر لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر بھی وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پہ گزرے گا. پہلے سے ہی بتا دیا ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، جب یہ غفلت کی نیند سو رہے ہوں. بہت سے لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں برے کام کرنے کے لیے، فجر قریب ہوتی تو سو جاتے ہیں. اس قوم کو بھی شاید یہی حال تھا. تو عین اس غفلت کے وقت پھر انہیں دھر لیا گیا، اور صبح ہونے میں اب دیری کتنی ہے، بس گھڑیاں گن رہے تھے کہ کتنی دیر باقی ہے کہ جب عذاب آئے، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی ایکشن نہیں لیتے. جو وقت انہیں بتایا جاتا ہے، جو کام انہیں بتایا جاتا ہے وہ ہو بہو بس وہی کرتے ہیں. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا بنا دیا. جبریل علیہ السلام آئے، پر کی ایک نوک سے پوری بستی کو اوپر اٹھا لیا،
بہت اوپر لے گئے اور اوپر سے واپس پٹخا الٹا کر کے، اور نیچے کی زمین ان کے سروں پہ آ پڑی اور اسی کے اندر دب گئے. پھر ان پر کھنگر کی قسم کے تہ بر تہ پتھر برسائے، سمجھے جیسے کوئی کلاشن کوف کھل جائے اور گولیوں پہ گولیاں برسے. مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، جو تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھے کہ کس کو کون سا پتھر لگے گا، اور یہ خطہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں. یعنی مکہ والوں سے کوئی بہت دور نہیں. اپنے سفروں میں یہ ڈیڈ سی کے آس پاس اس ویرانی کو دیکھتے ہیں جو قوم لوط کا علاقہ تھا. یعنی یہ ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیسے ہوا. تو اگر یہ باز نہیں آئے تو ان کی بھی شامت آ سکتی ہے. یہ سارے واقعات دراصل مکہ والوں کو سنائے جا رہے تھے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جا رہے تھے کہ آپ ان پیغمبروں کی کامیابی کو دیکھ کر صبر کریں، مشکل وقت گزر جائے گا، بالآخر اللہ کی مدد آپ ہی کے ساتھ ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہا، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ ایک اللہ کی عبادت دی. اور اللہ نے ہم سب کو بھی اسی لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سارے جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو اس لیے ہمیں زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہونی چاہیے وہ اپنی عبادت ہونی چاہیے. اس کے بعد باقی چیزیں اس کے اندر، پرائرٹی عبادت ہونی چاہیے. کہیں جا رہے ہیں، کوئی کام ہے، پہلے دیکھیں نماز کا وقت کون سا ہے، اور پھر نماز آتی بھی ہے کہ نہیں، اس کی حدود، شرائط، فرائض وہ سب بھی پتہ ہے یا نہیں. کہیں سفر پر ہیں تو قبلہ کہاں سے دیکھیں گے، کتنی نماز پڑھنی ہے، قصر کیا ہوتی ہے، کتنی دور پہ قصر ہوتی ہے، کب تک قصر ہوتی ہے، یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے. روزہ رکھ رہے ہیں تو سارے احکام معلوم ہونے چاہیے. حج کرنے جا رہے ہیں تو مناسک سیکھ کے جانے چاہیے. زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کتنے مال پہ زکوٰۃ ہے اور کس کس کو دینی ہے. یہ باتیں ہمارے عوام الناس کو بھی جو فارمل شکل کی عبادات ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا. پھر انسانوں کے حقوق تو ایک لمبا قصہ ہے. صرف اپنا حق پتا ہے ہمارے ساتھ کون کون زیادتی کرتا ہے، اور اسی کا رونا روتے رہتے ہیں، اور ہم دوسرے کا حق کہاں نہیں دیتے اس کی فکر نہیں کرتے. جبکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سا حق نہیں ملا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور دوسرے کی زیادتی دوسرے سے اس کا سوال اور حساب ہوگا. اسی طرح عبادت کے حکم کے علاوہ پیغمبروں نے اپنی قوم کو جو ان کے اندر خاص قسم کی اخلاقی برائیاں یا خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ کیا. جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں. بزنس کمیونٹی تھی یہ، اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا. تو ایک عبادت اور دوسرے دنیاوی معاملات میں فیئر ڈیلنگ. اور اے قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، نہ تول کے کم نہ گن کے کم، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. فساد پھیلتا ہے ظلم سے، جب کسی صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملتا. تو جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو جن کے حق میں کمی ہو رہی ہے وہ پھر جوابی انتقامی کاروائیاں کریں گے اور لڑائی جھگڑے فساد شروع ہوں گے. تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے، یعنی ایک جینوئن پروفٹ جو ہے وہی کافی ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی تجارت کے کام میں ایسا نفع حاصل کرنا کہ جو حق نہ بنتا ہو درست نہیں. یعنی اللہ نے جو مال تمہارے لیے انصاف کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بعد باقی چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بابرکت ہوگا چاہے تھوڑا بھی ہوگا، بجائے اس کے کہ تم کسی پر ظلم کر کے ناحق مال حاصل کرو. لیکن انسان مال کی محبت میں ایسے گرفتار ہے کہ اس کو جب مال ملتا ہے تو وہ نہیں سوچتا کہ یہ جائز طریقے سے آیا ہے یا ناجائز طریقے سے. قیامت کے دن بھی ابن آدم سے جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ کہ مال کہاں سے آیا، انکم کا سورس کیا تھا، اور خرچ کہاں کیا. ایک آڈٹ تو دنیا میں ہوتا ہے نا، اور ایک وہاں بھی ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، اور مال کی قلت کو، یعنی تھوڑا مال ہو تو راضی نہیں ہوتا،
حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے. تھوڑا ہے تو حساب کتاب بھی کم ہے، لیکن ہم ہمیشہ تھوڑے پہ پریشان ہی ہوتے ہیں. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوں گے وہ جنت میں 500 سال نصف دن پہلے چلے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہی نہیں. جن کے پاس جتنا زیادہ اتنا حساب کتاب زیادہ. وہ کہنے لگے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے؟ اب نماز کا تانا یہ اس دور سے ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں، یا جسے ہم چاہیں یا جیسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں. یعنی تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہمارے معبودوں کا پھر کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو کہ مال میں دھوکہ دہی نہ کرو اور فیئر ڈیلنگ کرو، پھر ہمارا نفع کہاں ہوگا؟ تم تو بڑے بردبار اور بھلے مانس آدمی تھے، تم تو بڑے اچھے ویل ایجوکیٹڈ اور ایک نوبل پرسن تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ مولوی بن گئے اور اس طرح کی نصیحتیں کرنے لگے ہو. آج بھی جو شخص یہ دو باتیں کرے اس کو اسی طرح کے تانے دیے جاتے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی عطا کیا ہو تو میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ یعنی نبی بھی ہوں اور اللہ کا رزق بھی رکھتا ہوں تو تمہارے پیچھے کیوں چلوں؟ دین بھی ہے دنیا بھی ہے، تو مجھے تمہاری بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کی خلاف ورزی کرنے لگوں. میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں. پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ ہی کے فضل سے ہے. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو پیغمبر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کوشش تو کرنی ہے لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی اور اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اپنے اوپر نہیں، اسباب پر نہیں. اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کر دے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں. تو ہر پیغمبر نے اپنے سے پچھلے پیغمبروں کے حالات اور واقعات سے اپنے قوم کو نصیحت کی، اور یہ بھی تبلیغ کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے، قصے سنا کر واقعات کے ذریعے لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروائی جائے. دوسرے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے یا اچھا نمونہ ہوتی ہے فالو کرنے کے لیے، یا پھر عبرت کا نمونہ ہوتی. جنہوں نے اچھا کیا ان کی اچھائیاں ہمیں انسپریشن دیتی ہیں، ہم انسپائر ہوتے ہیں ان سے، اور جنہوں نے برا کیا ان کے برے انجام سے پھر انسان ڈر کے برائی چھوڑ سکتا ہے. اور یہ انسانی نفسیات کے بہت قریب چیز ہوتی ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بچوں کی جب آپ بچپن سے تربیت کرنے لگے تو ان کو کہانیاں سنائیں، اور اوتھینٹک کہانیاں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تاکہ سچ کی قبولیت ان کے اندر آئے. کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا اس کی برکت نہیں ہوتی. وہ وقتی طور پہ انسان بڑا متاثر ہوتا ہے لیکن بعد میں باطل جو ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. حق ہی صرف جمتا ہے. تو حق چاہے تھوڑا بھی ہو نا وہ کافی ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں بہت ہی چھوٹی تھی میرے والد ہمیں رات کو سونے سے پہلے لازماً آدم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا، اور وہ ایک بالکل ساری دنیا سے جیسے کٹ کے خاموشی کا وقت ہوتا ہے رات کا وقت، اور اس وقت ہم لوگ چھت پہ سویا کرتے تھے اور ستارے نظر آتے تھے اور کہانیاں سنتے سنتے سوتے تھے. تو وہ چیزیں جو دل میں بیٹھی ابتدائی سالوں میں وہ آج تک محسوس ہوتی ہیں، اور اب بھی میں جب یہ واقعات پڑھتی ہوں تو مجھے وہ چیزیں فلیش بیک کرتی ہیں. تو بچوں کو کہانیاں سنائیں پیغمبروں کی، اور پیغمبروں کے بعد صحابہ کرام کی، اور پھر تابعین اور امت کے جو بھی بڑے بڑے لوگ گزرے. کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، فقصص القصص، ان کے سامنے قصہ بیان کیجئے. تو واقعات کے ذریعے انسان کو بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے، انسان دوسروں سے سبق لیتا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کے لیے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، اور یہ بھی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دیتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، میرا رب یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے. ودود. وہ کہنے لگے شعیب تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی،
دین کی سمجھ کے لیے دل کے دروازے کھولنا بڑا ضروری ہوتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اگر آپ کا دل راغب ہی نہیں ہے نا ہدایت لینے کے لیے، آپ کو پسند ہی نہیں، تو اچھی سے اچھی بات بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ قریش میں سے ابو طالب کے ڈر سے ہی ان پر حملہ آور ہونے سے رکے ہوئے تھے. اور تم ایسے نہیں کہ جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو. شعیب نے کہا ہے میری قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ وہ زیادہ بھاری ہے جسے تم نے بالکل پسے پش ڈال دیا. لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اب الٹیمیٹم دے دیا گیا، اب دن توڑے ہیں. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. چنگاڑ، چیخ سے مار دیے گئے. ایک خاص لیول کے بعد اگر شور ہو تو انسان بے ہوش ہونے لگتا، مرنے لگتا ہے. یعنی کتنا کمزور ہے انسان. کھانے کو نہ ملے تو مر سکتا ہے، یعنی ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈیز. سو نہ پائے تو مر سکتا ہے. اسی طرح چیخ اس کو مارتی ہے. کوئی ایسی زہریلی گیس ہو تو وہ مار دیتی ہے. وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، کبھی بسے ہی نہ تھے. دیکھو اہل مدین پر ایسی ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی. اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے اور سری سند نبوت دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا. یاد رکھیے، انسان دنیا میں جس کو فالو کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے ہوگا. کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے. ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی. کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا. یہ ان بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں. ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا. پھر جب اللہ کا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں ہی کچھ اضافہ کیا. اور جب بھی آپ کا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے. بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہے. جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی ان واقعات میں نشان عبرت ہے. وہ دن ایسا ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا. اور ہم نے اس دن کو بس ایک معینہ مدت تک کے لیے ہی مؤخر کر رکھا ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی کی پکڑ نہیں بھی آتی تو ایک دن تو پکڑ کا آنے ہی والا ہے. جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہ کر سکے گا. پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. تو جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہیں چیختے چلاتے رہیں گے. یعنی سانس لینا بھی چلانا ہوگا اور سانس خارج کرنا بھی دھاڑنا ہوگا، شہیق ہوگا. جہنمیوں کی آوازیں گدھے کی آواز کے مشابہ ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی. جہنمی خون کے آنسو روئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے تو چل پڑے. وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے. اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ. الا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اور جو نیک بخت ہیں وہ اس وقت تک جنت میں ہی رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے. الا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے. یہ ایسی بخشش ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی. یاد رکھیے، اہل جنت کے لیے بھی ہمیشگی ہے اور اہل جہنم کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو،
اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ بس اے نبی، جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے، یہ تو انہیں ایسے ہی اندھی عقیدت سے پوچھ رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم بلا کم و کاست انہیں پورا پورا حصہ دیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر آپ کے رب کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، بس آپ ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کی مخالفتوں سے گھبرائیں نہیں، اور آپ کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے، اور سرتابی نہ کرنا، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی۔ فتمسکم النار، پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچ سکے گی۔ یہ اتنی سخت بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورت ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دین کتنا بھی مشکل ہو نجات اسی کے اندر ہے، اور ظالموں کی طرف میلان نہیں رکھنا چاہیے، ان کے اعمال پہ راضی نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے، ایک فارمل وے ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور ایک فرض ہے ادا کرنے کے لیے، اور ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، یعنی نماز پڑھے، تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے مسجد جا کر مردوں کے لیے نماز پڑھنے کا۔ اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ مشکلات میں گھبرائے نہیں ہیں، آپ کا اجر برقرار ہے۔ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا، ان میں سے اہل خیر کیوں نہ پیدا ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے۔ یعنی ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برائیوں سے منع کریں، اگر کچھ ایسے تھے بھی تو وہ تھوڑے ہی تھے، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے۔ اور آپ کے رب کے یہ شایع نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، بجز ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب رحم کر دے۔ اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہے، سب کو ایک دماغ نہیں دیا، سب کو ایک طرح کی سوچ نہیں دی، یہ نیچرل ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کا ہونا، لیکن اختلاف کو مخالفت نہیں بن جانا چاہیے۔ اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، یعنی اگر وہ سب غلط راستے پر چلیں گے تو سب ہی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو گئی۔ تو ان سارے واقعات کا مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو اور ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی ہو۔ تو یہ واقعات ایک بار نہیں، بار بار قرآن میں آتے ہیں، اور بار بار پڑھنا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے آپ ان سے کہیے تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سب چھپی ہوئی باتیں چیزیں جو بندوں کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا،
اس کو معلوم ہے، اور معاملات سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں۔ تو یہ تسلی دلانے والی بات ہے کہ نیکی چھوٹی سی بھی ہو تو رب اس کو خوب جانتا ہے۔